کے نام میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ سب کو آج کی اس عبادت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لطوری طور پر سال کے دوران ہم 20ویں اتوار کی عبادت خداوند کی نظر کریں گے۔ آج کی یہ خصوصی عبادت ہم سانحہ جڑا والا کی سارے مومنین کے لیے، اس سانحہ میں متاثرین کے لیے جو گرجا گھر جلے، جو خدا کے کلام کی بے حرمتی ہوئی، جو لوگوں کے گھروں کو برباد کیا گیا، جو ذہنی طور پر لوگوں کو اذیت پہنچی اور خدا کے حضور جو انسانیت کے ساتھ سلوک کیا گیا، ان سب کے لیے آج کی یہ خصوصی عبادت خداوند کی نظر کرتے ہیں۔ پاکستان بشپ کانفرنس کی طرف سے آج کا دن پورے پاکستان کے مسیحی ایماندار آج کا دن جو ہے وہ مخصوص کرتے ہیں، یہ دعا کا دن ہو تاکہ اس سانحہ میں متاثرین کے لیے خداوند سے التجا اور دعا کی جائے۔ آئیں خداوند کے حضور آج کی اس عبادت کو خداوند کی نظر کرتے ہیں۔ اور زبور نویس فرماتا ہے، اے ہمارے محافظ خدا، توجہ کر اور اپنے ممسوح کے چہرے پر نگاہ کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن کسی اور جگہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ ہم بھی آج خدا کے حضور میں آ کر اسی کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں، ایمان کے ساتھ اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، اپنی غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں پر پشیمان ہو کر خداوند سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کنواری سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ عالم بالا پر خدا کو جلال اور زمین پر نیک نیت آدمیوں کے لیے سلامتی۔ اے خداوند خدا آسمانی بادشاہ، یہ کہلا ہے یسوع مسیح روح القدس کے ساتھ خدا باپ کے جلال میں اعلیٰ درجے پر ہے، آمین۔ سروں کو جھکاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ نہایت مہربان خداوند خدا، تو نے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے اندیکھی اچھی خداوند کے زندہ اور ابدی پاک کلام میں سے ہم سبوں کے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 56 باب، اس کی پہلی آیت اور پھر 6 اور 7۔ خداوند کے پاک پردیسی خداوند سے پیوستہ ہوں تاکہ اس کی خدمت کریں اور اس کے نام کو عزیز جانیں اور اس کے بندے ہوں، اور ہر ایک جو سبت کو مانتا ہے اور اسے دعا کا گھر کہلائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ساڈے
تو بچاوے ساڈے پیراں نوں خداوند تلکن تو بچاوے سارے لوگوں ساڈے رب نوں دھن دھن لا کے گاؤ تیرے گھری وچ جاواں تیرے اگے خداوند نظراں سب چڑھاواں تیرے اگے خداوند نظراں سب چڑھاواں سارے لوگوں ساڈے رب نوں دھن دھن لا کے گاؤ او اس دے وچ سب خوشیاں سناؤ رد کیا جانا دنیا کے عام ملنے کا باعث ہوا ہے تو کیا ان کا قبول کیا جانا نہ ہوگا، اس واسطے کہ خدا اپنی نعمتوں اور دعوتوں میں غیر متبدل ہے۔ جس طرح تم پہلے خدا سے ضد کرتے تھے مگر اب ان کی ضد کے سبب سے تم پر رحم ہوا، اسی طرح اب یہ اس رحم کے سبب سے ہاللویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہاللویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہاللویا 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 سدا میں تعریف کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا، سدا میں تعریف کروں گا اور سدا تجھے یاد کروں گا، پاک روح سے بھرپور ہو کے تیرے لیے جیوں گا، پاک روح سے بھرپور ہو کے تیرے لیے جیوں گا، ہاللویا تعریف کریں گے، یسوع جی کی تعریف کریں گے، ہاللویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 15واں باب 21ویں آیت سے۔ ایک دن یسوع جناسرت سے روانہ ہو کر سور و سیدون کے علاقے میں گیا، اور دیکھو ایک کنانی عورت جو اس ملک کی تھی پکارتے ہوئے کہنے لگی کہ اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، کہ میری بیٹی کو ایک بدرو بری طرح سے ستاتی رہتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس کی منت کی اور کہا کہ اسے رخصت کر، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لیکن وہ آئی اور اسے سجدہ کر کے کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں۔ تو اس نے کہا، سچ ہے اے خداوند، کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔
اور اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی۔ حجر پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ آج کا دن خداوند کے حضور کلیسیا کی طرف سے مخصوص کیا گیا کہ آج کا دن دعا کا دن بنے سارے پاکستانی مسیح ایمانداروں کے لیے، تاکہ ہم سب کیتھولک بشپ کانفرنس پاکستان کے زیر سایہ رہتے ہوئے جو ہمیں حکم ہے آج ہم سارا دن اپنے سانحہ جڑا والا کے متاثرین کے لیے چرچ جلائے گئے ہیں ان کے لیے، اور خدا کے حضور لوگوں کے گھر جو برباد کیے گئے ان کو لوٹا گیا، خدا کے کلام کی بے حرمتی جو ہوئی جلایا گیا، اور خدا کے حضور جو انسانی طور پر بہت سی اذیتیں جو لوگوں نے سہی ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم خداوند کے حضور ان سب لوگوں کی بحالی کے لیے خدا کے حضور التجا اور دعا کرتے ہیں، تاکہ خداوند آج کی اس دعا کی بدولت ان لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے، خداوند جلد انہیں بحال کرے اور خدا کے نام کو جلال ملے۔ جو کچھ ہوا اچھا نہیں ہوا، بہت برا ہوا ہے، اور آج پوری دنیا جب آج کے کلام کی طرف توجہ کرتی ہے، 20واں اتوار لطوری طور پر عام اتواروں کے دوران، اور خدا کے حضور جو آج کی پہلی تلاوت پڑھی گئی، اشعیاء نبی نے اس وقت کے لیے، شاید آج کے دن کے لیے اس تلاوت کو ہمارے لیے لکھا، جو کہ آج کی 56 باب سے جو تلاوت ہم نے سنی ہے، اور خدا کے گھر کی اہمیت کیسی ہے اس پر غور کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس بات کا اعلان کیا گیا اور بتایا گیا کہ خداوند کا گھر کیسا ہونا چاہیے، خداوند کے گھر کی اہمیت کیا ہے، خداوند کے گھر کی جو عزت ہے وہ کیسی ہے، خدا کے گھر کی خوبصورتی کیسی ہے، اور خدا کے گھر کا جلال کیسا ہے، اور خدا کے حضور آج نہ صرف یہودی قوم کو بلکہ خدا کے حضور ساری دنیا کی قوموں کو اس بات کا اعلان کر کے بتایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے آج سارے لوگ سن لے، میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ کیسا ہوگا؟ دعا کا گھر کہلائے گا۔ آپ سارے جانتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، جہاں پر ہمارے مسلم بہن بھائی کم تعداد میں ہیں اور روتے ہیں ہمارے لیے مسجدیں کم ہیں، ہمارے لیے دعا کے لیے عبادت کی جگہیں کم ہیں، وہاں ہمارے مسیحی ایماندار ان کے لیے گرجا گھر کھولتے ہیں کہ آپ یہاں پہ دعا کر لو، آپ اس عبادت گاہ میں، کیونکہ ہر گھر جو ہے، خدا کا گھر جو ہے وہ سب قوموں کے لیے کس کا گھر ہوگا؟ دعا کا گھر ہوگا۔ سو آج اپنے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ گھر جو آپ نے تباہ کیے ہیں، آپ نے دعا کے گھر تباہ کیے ہیں، اور آپ اس بات کے لیے سوچیں، اس بات پر غور کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اور اسی لیے آج کسی نے ایک بڑا میسج لکھا ہوا تھا، ہمارے سارے گرجا گھر جلا دیے گئے ہیں، اب اگر مسلمان قوم بڑی قوم بننا چاہتی ہے تو آج اپنی مسجدیں کھولے ہمارے لیے، دے ہمیں موقع کہ ہم مسجدوں میں آ کر دعا پڑھیں اور یسوع کا نام لیں۔ سو میں خدا کے حضور یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے، خدا کا گھر بنانے کا خواب حضرت داؤد کو دیا گیا، اور سلیمان بادشاہ نے پہلی ہیکل بنائی، اور پھر وہ قوم جو خیموں میں خدا کی عبادت کرتی تھی، وہ قوم جو سوچتی تھی خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے اور آج بھی ہے، لیکن پھر بھی خدا نے داؤد کو یہ خواب دکھایا تاکہ خدا کا گھر بنے۔ اور گھر بنانے کا مقصد کیا تھا؟ گھر بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ جہاں پر ناانصافی نہیں ہوگی، جہاں پر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جہاں پر امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوگا، یہاں گورے اور کالے
اس فکر مندی نہیں ہوگی، یا کسی کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا ذکر نہیں کیا جائے گا، یا کسی کو رتبے کے لحاظ سے جگہ نہیں ملے گی۔ خدا کے گھر میں جہاں پر بھی بیٹھو گے وہ آپ کے لیے دعا کا گھر بنے گا، وہ آپ کے لیے عبادت گاہ بنے گی، وہ آپ کے لیے برکتوں کا وسیلہ بنے گی، وہ آپ کے لیے خدا کے حضور آپ کی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وسیلہ بنے گی۔ اور اس لیے آج عشایہ نبی اس بات کا اعلان کرتا ہے، جو میرے عہد سے لپٹے رہتے ہیں میں ان کو اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور اپنے دعا کے گھر میں ان کو شادماں کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ سو ہر ایک انسان کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر عبادت گاہ جو بھی خدا کے لیے مخصوص کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے انسانوں کو برکتیں ملتی ہیں، اور اس کی تباہی کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے، اس کو جلانے کے لیے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہ سوچ ہم اپنے اندر اپنی زندگی کو جلا رہے ہوتے ہیں، کسی اور کو نہیں جلا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرا خدا سے کیا تعلق ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا بنانے والا ہے، وہ اسی سے مجھے برکتیں ملتی ہیں، اسی کے لیے یہ عبادت گاہیں مخصوص کی جاتی ہیں تاکہ ایماندار آئیں اور خدا کے حضور برکتیں حاصل کریں۔ اور اسی سے سلیمان بادشاہ نے جب ہیکل بنائی تو لوگوں کو اعلان کر کے بتایا تھا، اے خداوند، جتنے لوگ اس عبادت گاہ کے اندر آ کر عبادت کریں گے ان کی دعا سن لینا، اور جو اس عبادت گاہ تک نہیں پہنچ پائیں گے وہ تیرے گھر کی طرف اگر منہ کر کے بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا کو سن لینا۔ آج میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سانیہ ہو گیا، وقت سب کچھ ہو گیا، جو کچھ ہوا برا ہوا۔ آپ جتنے لوگ اس عبادت گاہ سے جڑے ہو، آپ میں سے کتنوں نے اگر پوچھا مجھ سے کہ ہمارا گرجا گھر محفوظ ہے کہ نہیں ہے، یا پولیس کیوں بیٹھی ہے، کیا ہمارے گرجا گھر محفوظ ہے، کیا ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم کیا کریں، کیا کر سکتے ہیں، کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ کسی سے میں پوچھنا نہیں چاہتا، اپنے آپ سے پوچھیں آپ کا تعلق کس سے ہے، کتنی فکر ہے آپ کو، کتنے جڑے ہیں آپ خدا کے گھر سے، کتنا آپ کے اندر درد ہے، اس پر توجہ کرنے کی کوشش کریں۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں امن کمیٹی کے سارے لوگوں کا، ان مولاناز کا جو اگلے ہی دن میرے پاس افسوس کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے محسوس کیا جو کچھ ہوا ہے برا ہوا ہے، اور افسوس کرنے کے لیے کس کے پاس جانا ہے، وہ میرے پاس آنا ہے، یہاں پہ میں ہوں اس گرجا گھر کے قریب۔ لیکن ہم میں سے کوئی افسوس کرنے نہیں آیا، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں ضرور ہم نے موبائل پہ ضرور بڑا عہدہ مچایا ہوا ہے، ضرور بڑے پیغام اور بری باتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسی باتیں جن کا تعلق بھی نہیں ہے، ایسے میسج ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں جو سچ بھی نہیں ہے، نہ کوئی تحقیق کرتے ہیں، نہ کچھ ہم سوچتے ہیں، نہ ہم غور کرتے ہیں، نہ ہم بدنامی کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، نہ اپنی مسیحیت کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں، اور ہم بس بیچتے جاتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے بیچ دو، پتہ نہیں مجھے کہاں سے آئی ہے، اسی سے پوچھ لو جس نے بھیجی ہے، یہ جو مجھے بھیجا ہے سچ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ بھی بڑے آرام سے کہتے ہیں اس کو شیئر کر دو، آپ شیئر کر دیتے ہو۔ مہربانی سے میڈیا بہت اچھا ہے اور اس کو اچھا ہی رہنے دیں، اس کا اچھا استعمال کریں، اس سے محبت پھیلائیں، اس سے خدا کے حضور پیار اور محبت اور خوشیاں بانٹیں، نفرتیں دوسروں تک نہ پہنچائیں، بری باتیں اور برے خیالات کبھی اس طرح سے نہ بانٹیں، اور کبھی ان غریب لوگوں پر جن پر ظلم ہوا ہے ان کو نہ بیچنے کی بات کریں۔ اپنے فائدہ کے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، جا کر ان کی تصویریں بنا کر کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اس سے سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک؟
कैसे सब कुछ बहाल हो जाएगा, کہ شاید آپ کے جیب میں 4 پیسے آ جائیں گے کہیں سے. ایسے کچھ نہیں ہونے والا. ہمیں سوچ بدلنی ہے، ہمیں مسیحت کو پھیلانا ہے، ہمیں اس بات کے لیے تیار ہونا ہے خدا کے کلام کے مطابق. ہم نے تو کچھ ظلم نہیں دیکھا ہے، ہم نے تو اپنے آپ پر ظلم ہوتا دیکھا بھی نہیں ہے. خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے اور سکھانا چاہتا ہے، غور کرنا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس بات کی طرف توجہ کریں کہ ہم کس طرح کی زندگی گزاریں. خدا کے گھر کی اہمیت کیا ہے اپنے آپ سے پوچھیں. ضرور جو کچھ ہوا ہے برا ہوا ہے، اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہم اپنے مسیح ایمان کے مطابق کیا گواہی دیں، ہم اپنے مسیح کا نام کیسے زندہ رکھیں، ہم اپنے مسیح کا جھنڈا کیسے اوپر کریں، ہم اپنے ایمان کے پرچار کس طرح سے کریں. اور آج جس طرح سے یہ خدا کے حضور میں بتایا جاتا ہے خدا کے گھر کی اہمیت کیا ہے، اس گھر کی اہمیت کو سمجھنا ہے. خود اپنی زندگی میں اور اپنی اولاد کو سمجھائیں، خود سمجھیں کیوں ہم چرچ آتے ہیں، کیوں میں گرجا گھر آتا ہوں، کیوں میں دعا کے لیے وقت نکالتا ہوں، کیوں میرا خدا کے گھر میں آنے سے اتوار کے دن ضروری ہے میرا آنا. ہر کوئی دکھی ہے، ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی مصیبت میں، ہر کوئی تکلیف میں، ہر کوئی گناہ گار ہے، ہر کوئی اپنی پریشانیوں کو لے کر خدا کے گھر میں آیا ہے اور یہ یقین سے آتا ہے میں دعا کروں گا تو مجھے تسلی ملے گی، میں دعا کروں گا مجھے برکتیں مل جائیں گی، میری پریشانی کا حل نکل آئے گا، میری دعا خدا کی بارگاہ تک پہنچے گی، میں خدا سے جڑ جاؤں گا، میں تعلق رکھوں گا. اور یہی میری زندگی کا اہم فیصلہ اور تعلق بھی ہے کہ میں خدا کے حضور آ کر اس یسوع کی گواہی دوں جو پیار کی بات کرتا ہے، جو محبت کی بات کرتا ہے، جو حسد اور نفرت کی بات نہیں کرتا، جو لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرتا، جو اس بات کا اعلان کرتا ہے خدا کے حضور تم زمین پر کسی سے بدلہ نہیں لوگے، بدلہ لینا میرا کام ہے، وہ خدا کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے. اور میں آج آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں ضرور ہم دعا کریں. اسی لیے کلیسیا نے کہا دعا کرو. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے بشپ صاحبان کا، فادرز کا، سسٹر صاحبات کا، جو خدا کے حضور وہاں جا کر تصویریں نہیں بنوا رہے ہیں بلکہ لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں، چیزیں دے رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. اور خدا کے حضور یہ ضروری ہے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں. جو کچھ ہوا ہے ہم آپ کو اس کے لیے مخالفت کے لیے کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے تاکہ ہم خدا کے حضور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ بھی نہیں میں چاہتا کہ سارے جا کر وہاں پر اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہونے کے لیے نہیں. پہلی بات اس لیے ہمارے بشپ صاحبان نے کہا ہے دعا کرو، ہمیشہ دعا مانگو، اپنے ملک کے لیے، اپنے عمراء کے لیے، اپنے بڑے لیڈرز کے لیے. اور ہمیں خدا کے کلام سے ہدایت یہی ملی ہے، اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، وہ کوئی بھی ہے، وہ کسی بھی پارٹی کی ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمیں ہمیشہ وفادار رہنا ہے خدا کا، اپنے ایمان کا، اپنے بڑوں کا، اور خدا کے کلام کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. اسی لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں یہیں پہ بیٹھ کے پہلے دعا کرو، دعا کرو، اور موبائل کا غلط استعمال نہ کرو، مہربانی ہوگی. ایسے پیغام جن کا تعلق نہ مسیحت سے ہے، نہ کبھی آپ کی سوچ سے ہے، نہ کبھی آپ کو چرچ سے ایسی کوئی سوچ ملے گی. ہمیشہ اچھی باتیں پھیلاؤ. جو کچھ ہوا ہے برا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر بھی ہمیں کیا کہا گیا؟ ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، دشمنوں سے محبت رکھنی ہے. اور پاکستان کے مسیحوں نے ہمیشہ یہی کیا. پاکستان میں رہتے ہوئے ہماری تعلیم کے میدان میں خدمت، ہماری ہاسپٹلز میں خدمت، صحت کی بحالی کے لیے خدمت، انسانیت کے وقار کے لیے خدمت، اور پیار اور محبت کی خدمت. اور جو خدمت کے کام ہم نے کیے ہیں وہی ہمیشہ ہمیں خداوند میں بڑا کرتے ہیں.
ظلم کے ہم شریک کبھی بھی نہیں بنیں گے. یہ ہماری زندگی نہیں ہے، نہ یہاں ہماری مسیحیت ایسا پیغام ہے. ہم اچھے بنیں گے اور دعا کریں گے تاکہ سارے ملک میں سلامتی ہو. ہمیں کسی کے خلاف نہیں جانا ہے، نہ کسی کے خلاف ہونا ہے. ہمیں اچھی باتوں کے لیے پرچار کرنا ہے، اور مسیحیت کا پرچار ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اچھے بنیں. اور آج خداوند کے حضور ایک کنانی عورت جو غیر قوم ہے، جس کا تعلق یسوع سے نہیں ہے، جس کا تعلق یہودیت سے نہیں ہے، جس کا تعلق یسوع کے شاگردوں سے نہیں ہے، وہ آج یسوع مسیح کے پیچھے پکارتی ہے، خداوند میری بیٹی بیمار ہے، اے خداوند میری بیٹی جو ہے وہ خدا کے حضور اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ مجھے شفا کی ضرورت ہے. لیکن یسوع سنتا نہیں ہے، یسوع کوئی توجہ نہیں کرتا ہے. شاگرد کہتے ہیں خداوند اس سے رخصت کر. یسوع پھر بھی کہتا ہے میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کے لیے آیا ہوں. پھر وہ تیسری بار ایک اور بات کرتی ہے، خداوند مجھ پر رحم کر، میری مدد کر. اور پھر خداوند کیا کہتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر بچوں کی روٹی لے کر پلوں کے آگے ڈالنی نہیں چاہیے، نہیں ڈالنی چاہیے. اور وہ کہتی ہے اے خداوند پلے بھی تو مالکوں کی میز سے گرنے والے ٹکڑوں سے ہی زندگی حاصل کرتے، وہی کھاتے ہیں. آئے اس تمثیل کی طرف توجہ کریں. سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. ہمارے چرچ فادرز، آباء و اجداد میں بزرگ جو کلیسیا کے خادمین ہیں، وہ جب اس عورت کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں غیر قوم لوگوں میں سے سب سے پہلے مسیح کو قبول کرنے والی یہ عورت ہے، جو یسوع کے ساتھ بھی نہیں ہے، جو یسوع کو جانتی بہت کم ہے، اسے یسوع کی تعلیم کا بہت کم پتہ ہے، رسول بھی اس کو نہیں جانتے ہیں، لیکن اسے اتنا پتہ ہے یسوع شفا دینے والا ہے. سو غیر قوموں میں سے مسیح یسوع کو قبول کرنے والی پہلی عورت ہے، جو آ کر اپنی بیٹی کی شفا کی التجا کرتی ہے. اسی طرح ایک اور صوبے دار بھی، جس کا بیٹا بیمار تھا اور اس نے خداوند کے حضور آ کر کہا ہے خداوند چل میرے گھر میں اور میرے بیٹے کو تندرستی دے دے. اور پھر اس کے جواب میں یسوع نے کہا اچھا میں چلتا ہوں. تو نے کہا نہیں یسوع مسیح تو نہ چل، میرا گھر اس قابل ہی نہیں ہے، بس تو صرف کہہ دے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. اور اس صوبے دار کا بیٹا ٹھیک ہو گیا. اور ہم پاک شراکت لینے سے پہلے کیا کہتے ہیں، دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. اور اس کے جواب میں ہم کیا کہتے ہیں، اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن تو صرف کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی. یہ وہ دعا اس صوبے دار کی ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے مردوں میں سے پہلے خداوند یسوع مسیح کی اس حضوری کو پہچانا. سو ہمیں خدا کی اس حضوری کو محسوس کرنا ہے، پہچاننا ہے، دیکھنا ہے اور خدا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. آج خدا کے حضور ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے. اس عورت کی آواز نہیں سنی گئی ہے، یسوع سننے نہیں چاہتا. اور کبھی کبھار آپ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں یسوع مسیح میری دعا سن نہیں رہا، کوئی جواب نہیں دے رہا. آپ کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب آپ کو یسوع مسیح کی اس شفا کا تجربہ نہیں ہوتا ہے، جب آپ اپنے دل میں خیال لے آتے ہیں یسوع مسیح میری دعا سن نہیں رہا ہے، اور آپ التجا اور دعا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں یسوع مسیح میری دعا کیوں نہیں سنتا ہے. وجہ بتاتا ہوں. پہلی بات، پہلے لفظ بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے. اس عورت نے یسوع مسیح کو کیا کہا تھا، اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر. سارے بولیں اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم. اب داؤد کا بیٹا کیوں کہا تھا؟ داؤد کا بیٹا کہنے کا مطلب تھا اے یہودی تو جو داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے مجھ پر رحم کر. کبھی کبھی ہماری دعا جب نہیں سنی جاتی تو ٹھیک ہے میں بھی خدا پر ایمان رکھتا ہوں، میرا بھی یسوع ہے، میرا یسوع طاقتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، میں ایمان میں اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہوں،
میں ایمان میں اس قدر خدا کے حضور دل سے اس بات کو مانگ نہیں رہا ہوتا ہوں، میری دعا صرف لفظی ہوتی ہے. اور اس عورت کی دعا بھی لفظی تھی، اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر. اور یسوع نے نہیں رحم کیا تھا، سنا ہی نہیں تھا اس نے. اور ہم بھی بہت دفعہ شاید دکھاوے کے لیے آتے ہیں، اچھا یسوع کو کہہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کبھی کبھی ہم دعا کے لیے کسی اور کو بھی کہتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کرنا، آپ میرے لیے دعا کرنا. آپ کے کہنے کا انداز، آپ کے کہنے کے الفاظ، آپ کے کہنے کے طریقے اس بات کے لیے آپ کو تیار کر رہے ہوتے کہ آپ نے برکت پانی ہے کہ نہیں پانی، آپ کی تڑپ کیسی ہے، آپ کی سوچ کیسی ہے. یہ الفاظ رسول بھی سنتے ہیں. یہ عورت رحم کی بات کر رہی ہے، لیکن اس کے مانگنے کا طریقہ صرف آواز ہے، شور ہے. کبھی کبھی ہماری دعائیں بھی شور اور آواز ہوتی ہیں، صرف لفظوں کا کھیل ہوتا ہے، صرف ہمارا ایمان کہیں اور ہوتا ہے. اور پھر رسول کہتے ہیں یسوع مسیح یہ پیچھے چلا رہی ہے، سن لے اس کی بات. کبھی کبھی ہم دکھاوے کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی دکھاوے کی اونچی اونچی آواز میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم خدا کے حضور اپنے دل سے کچھ نہیں مانگ رہے ہوتے، بلکہ خدا کے حضور بس ایسے لفظی دعا پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر تب بھی خدا نہیں سنتا ہے. لیکن جب اس خدا کے حضور اس بات کے لیے کہا جاتا ہے، اے خداوند میری مدد کر، مجھ پر رحم کر، تب خداوند سنتا ہے. پھر تب خداوند اس سے مخاطب بھی ہوتا ہے، اس سے بات بھی کرتا ہے. گو کہ بات سیدھی پھر نہیں ہے کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کے آگے ڈالنا مناسب نہیں ہے. غیر قوم لوگوں کو یہودی یہی سمجھتے تھے کہ وہ پلے ہیں. جو خدا پر ایمان نہیں لاتے تھے وہ سمجھتے تھے وہ پلے ہیں. لیکن خدا آج اس عورت کے ذریعے سے سب انسانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جو خدا پر ایمان لاتے ہیں، خداوند آج اس بات کا اعلان کرتا ہے اس عورت سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں ہے. تیرے بڑے ایمان کی وجہ سے آج میں تیری بیٹی کو شفا دوں گا. تیرے ایمان اور تیرے بولنے سے، تیرے خدا سے مدد مانگنے سے، تیرے الفاظ کے چناؤ سے، تیری گفتگو سے اب تیرے اندر جو تڑپ پیدا ہوئی ہے، اب جو تیرے اندر چوٹ لگی ہے، اب تیرے اندر جو درد ہوا ہے، اب تیرے اندر سے جو دعا نکلی ہے، وہ دعا جو ہے وہ خداوند کے حضور پہنچی ہے. اور اسی سے خدا سنتا ہے اور شفا دیتا ہے. سو خدا کے حضور جب دل سے دعا کی جاتی ہے پھر آسمان ہوتا ہے. اسی لیے یعقوب نبی کو خدا دکھاتا ہے خدا کے فرشتے زمین سے آسمانوں کی طرف کیسے دعائیں لے کے جاتے ہیں. اسی لیے خدا کے حضور بتایا جاتا ہے، اے بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. میں نہ آرام دینے کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے، لیکن مانگنا آپ نے ہے. اب کیا لے کے آئے ہو؟ کیا بوجھ لے کے آئے ہو؟ کیا خدا کے گھر میں لے کے آئے ہو؟ آج اپنے آپ سے سوال پوچھو، آپ دعا کرنے آئے تو خدا کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ کیا خدا کے حضور میں لائے ہو؟ آپ کے گناہ، آپ کی پریشانیاں، آپ کے دکھ، آپ کی تکلیفیں جو آپ دماغ میں، دل میں اور اپنے ساتھ لے کر آئے ہو، وہ آج خدا کو دو، تب وہ رحم کرے گا. اور اس کے یہ الفاظ ہمیں تسلی دیتے ہیں، اس کے یہ الفاظ ہمیں قوت دیتے ہیں، اس کے یہ الفاظ ہمیں طاقت دیتے ہیں. اس کے الفاظ میں بڑی قدرت ہے. اور وہ خود کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے، ہاں جی کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پھر میں ان کے درمیان ہوگا. چاہے 2 لوگ بھی آئیں گے دعا کے لیے، خدا آ جائے گا. جہاں 2 یا 3 اکٹھے ہو جائیں گے، اور ہم تو بہت سارے ہیں، اور آج ہم یسوع کے نام سے اکٹھے ہوئے ہیں. جب اکٹھے ہوئے ہیں تو کیسے ممکن نہیں ہے کہ خدا ہمارے درمیان نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ خدا آج جو یہاں پر ہے آج ہمیں برکتیں نہ دے؟ لیکن آپ کے مانگنے کا انداز کیسا ہے؟ کیا مانگ رہے ہو؟ کیا اس کے حضور میں لا رہے ہو؟ اور پھر اعلان کرتا ہے مقدس پالوس رسول. پالوس رسول آج اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں غیر قوم والوں سے کہتا ہوں، چونکہ میں غیر قوم والوں کا رسول ہوں. میں خود پہلے بدلا ہوں، میں یہودی سے مسیح ہوا ہوں،
اور میرے ہی خدا نے مجھے بھیجا ہے، جا میں غیر قوموں میں کلیسیاؤں کے پاس پہنچ کر ہر شہر میں جا خدا کے نام کو جلال دوں اور لوگوں کو یسوع کے لیے تیار کروں۔ لیکن کیسے ہوگا؟ اس کو بھی کرنے کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص جو تیر بناتا تھا اور اس کے تیر بڑے مشہور ہوتے تھے، اس کے تیر بڑے تیز بنتے تھے، اس کے تیر سیدھے جاتے تھے، اس کے تیروں کی سپیڈ بہت ہوتی تھی، شارپنس بڑی ہوتی تھی، اس کے تیروں کا بڑا چرچا تھا۔ اس کے بنائے ہوئے تیر فوج کے لوگ ایسے ہی لے جاتے تھے، اس کے بنائے ہوئے تیر شکاری لے کر جاتے تھے، اس کے بنائے ہوئے تیر مارکیٹ میں بڑے بکتے تھے، اور وہ بڑا خوشی سے زندگی گزار رہا تھا، اور وہ ہمیشہ اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تیر بنا رہا تھا اور اس کے سامنے سے بادشاہ کا جلوس گزر رہا تھا۔ بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا، ڈول بج رہے ہیں، لوگ شور کر رہے ہیں، بادشاہ سلامت بڑے مزے سے وہاں سے گزر رہے ہیں۔ لیکن بادشاہ کا قافلہ گزر جاتا ہے تو اچانک سے ایک شخص اس تیر بنانے والے کے پاس آتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، اس سے آ کر سوال کرتا ہے، تو نے یہاں سے بادشاہ کا قافلہ جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ بادشاہ کیسا لگ رہا تھا؟ تو کہتا ہے، صحیح بات بتاؤں، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے، میں تو اپنے تیر بنانے میں اتنا مگن تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں یہاں سے بادشاہ گزر گیا۔ تو یہ جو شخص اس سے پوچھ رہا تھا، یہ بہت بڑا گرو تھا، داتا گیار اس کا نام ہے، اور داتا گیار جلدی سے اس کے آگے جھکتا ہے اور اسے کہتا ہے، میں تیرا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے، تو میرا شاگرد کیوں بننا چاہتا ہے؟ کہتا ہے، اس لیے تیرا شاگرد بننا چاہتا ہوں جس کے سامنے سے بادشاہ گزر گیا اور اس کو پتہ نہیں، وہ اپنے کام میں مگن رہا، وہ اپنے کام سے اتنا مخلص ہے۔ میں ایسے استاد کی شاگردی کرنا چاہتا ہوں، میں خود گرو ہوں لیکن میں تیری شاگردی کرنا چاہتا ہوں۔ اور داتا گیار اس کا شاگرد بن گیا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے تو اپنے کام سے مخلص ہے۔ ہم بھی دوسروں کے کاموں کی طرف ہماری توجہ رہتی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، ادھر کیا چل رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہے، ادھر کیا چل رہا ہے۔ ہم جب دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو تب ہماری اپنی خدا کے ساتھ جو ملاقات ہے وہی خراب ہو جاتی ہے۔ جب خدا اور میرا تعلق رہتا ہے تو مجھے برکتیں ملتی ہیں، لیکن جب میں دوسروں کی زندگیوں میں دخل دینا شروع کر دیتا ہوں، ان کے کاموں کی طرف لگ جاتا ہوں، تو پھر میرا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جب آپ خدا میں مگن ہو تو پھر دنیا گزر جائے، طوفان گزر جائیں، اور اسی کا ذکر میں نے پچھلے اتوار بھی کیا تھا۔ آندھیاں گزر جائیں گی، زلزلے گزر جائیں گے، آگ کے دریا گزر جائیں گے، لیکن خدا کا احساس اسی صورت ہوگا جب باد نسیم کی ٹھنڈی ہوا چلے گی، جب آپ خدا میں مگن ہوگے، اور جب میری روح خدا میں مگن ہوتی ہے تب بھی مجھے برکت ملتی ہے۔ جب آپ کی روحیں دوسروں میں مگن رہیں گی، دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھیں گی، دوسروں کی زندگی پہ سوچتی رہیں گی، تب آپ کو برکت ملنے کی جگہ جو ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے۔ اسی لیے آج مقدس پالوس رسول اس بات کا اعلان کرتا ہے، خدا اپنی نعمتیں ہمیں دے کر ہم سے واپس نہیں لیتا ہے، بپتسمہ دے کر اس کا فضل وہ چھین نہیں لیتا ہے، مسیح ہونے کے بعد ہم سے مسیحیت نکال نہیں لیتا ہے، لیکن برکت پانے کے لیے ہمیں خود تگودو کرنی ہے۔ بپتسمہ لے کر صرف نام کے مشری رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی جو ہے وہ خدا میں مگن ہونی چاہیے، جڑی ہونی چاہیے، پھر آپ کی زندگی میں تسلی آئے گی، پھر آپ کی زندگی میں معجزے ہوں گے۔ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اپنی زندگیوں کے لیے، اپنی اس عبادت گاہ کے لیے جس کی ہمیں ہمیشہ فکر ہونی چاہیے۔ اور آج داخلے کی تلاوت میں بھی اس بات کا اعلان کیا گیا، داخلے کی وہ آیت جو میں نے پڑھی، خداوند اپنے گھر کا محافظ ہے، خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، وہ ہمیشہ آپ کی فکر کرتا ہے۔
اب آپ کس کی فکر میں ہو یہ آپ پہ منحصر ہے. اب آپ کون سی فکریں لے کر خدا سے دور ہو جاتے ہو یہ آپ پہ منحصر ہے. آپ کا تعلق خدا سے کیسے جڑے گا؟ آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں اور ضرور آج اپنی دعاؤں میں اپنے تمام ان مسیحی بہن بھائیوں کو یاد کریں گے جڑا والا کہ اس واقعہ میں جو کرسچن کالونی میں اور عیسیٰ نگری اور دور دراز کے چھوٹے جگہوں کرے کہ ہم اچھے مسیح بنے اور ہمیشہ خدا کے نام کو جلال ملے مسیح خداوند کے وسیلہ سے. سب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں. رسولوں کا عقیدہ. آسمان پر چڑھ گیا خدا قادر مطلق باپ کے دینے ہاتھ بیٹھا ہے وہاں سے وہ زندہ ہو. میں ایمان رکھتا ہوں جسم کے جھوٹنے اور ہمیشہ ہم اپنی دعائیں اور مناجات خداوند کی نظر کریں. دعا مانگیں حاضر جماعت کے لیے خداوند ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ خدا کی وفاداری میں زندگی گزاریں اور اسی سے تعلق رکھتے ہوئے اسی کے نام کو جلال دیں. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگیں. خدا ہماری دعا سن. خداوند سے دعا کریں سانحہ جڑا والا کے تمام متاثرین کے لیے، تمام گرجا گھر جو جلائے گئے ان کی بحالی کے لیے، تمام لوگوں کے گھر جو جلائے گئے خداوند ان کی بربادی سے بحالی کے اس سفر کے لیے، جو لوگ ذہنی طور پر پریشان ہوئے ان کی اس ذہنی تکلیف کے لیے خدا دعا کرتے ہیں اس کو صحیح کر، اور تمام جو اس وقت میں موجودہ دور میں جو حالات خراب ہیں خداوند ان کو بہتر کرے. عزیزو دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خداوند خدا ہمارے ملک میں سلامتی قائم ہو، ہمارے ملک میں امن ہو اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خداوند کے نام کو جلال دیں. عزیزو دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. آپ بھی اپنی دعائیں خدا کی نظر کر سکتے ہیں. دعا کرتے ہیں ان تمام مومنین کے لیے جو آج خدا کے حضور اپنی شکر گزاری کرتے ہیں. خاص طور پر آج دعا کریں گے شکیب کھوکر، شاہ زیب کھوکر، جان شراز، اعتزاز بھٹی، اقبال سردار، گوہر ریاض، پطرس صابر، جیسن سنیل، صادق عنایت، نرگس ریاض، سہیل طفیل، سلیمان طفیل، عامر طفیل، عرفان طفیل، عظیم کھوکر اور عامر برکت کے خاندان کے لیے کہ خدا ان سب کی شکر گزاری کو اپنی پاک حضوری میں قبول کرے اور ان کے خاندانوں کو برکت بخشے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کریں گے جو کسی بھی طرح کی دکھ تکلیف میں ہیں یا بیمار ہیں. خاص طور پر دعا کریں گے آج برناباس کے لیے، جیمز مسیح کے لیے، بلال قیوم، پرویز مسیح، شریفہ بی بی اور نعیم گل کے لیے. خدا اچھی صحت و تندرستی اپنے بچوں کو عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. اے خدا ہماری دعا سن. دعا بھی کریں گے ان تمام لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہیں. خدا ان سب کو اور خاص طور پر بھائی جاوید کو اچھا روزگار بخشے، اور جو بے اولاد ہیں خدا ان سب کو. اور خاص طور پر دعا کرتے ہیں آج سحر انوب کے لیے اور سلومی ندیم کے لیے. خدا انہیں نیک اولاد عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. دعا بھی کرتے ہیں آج ان تمام مرحومین کے لیے جو خداوند میں سو چکے ہیں. خاص طور پر بابو گلزار اینتھنی، مریم گلزار، جاوید اقبال، مریم جاوید، جوزف گلزار، بابو شکیل، عنایت فرانسس، سوسن، زبیدہ بی بی، عاشق مسیح، انور کھوکھر، صابر مسیح، خالدہ اسلم، خورشید صابر، ہدایت مسیح، بابو فرانسس، مہنگا مسیح، روت بی بی، طفیل لال،
بوٹا مسیح، ممتاز بوٹا، یوسف رانجھا، اشرف کھوکھر، صابر مسیح، سیما بی بی، فوزیہ بی بی، سکینہ بی بی، بشیر مسیح اور بابو فرید لارنس کے لیے کہ خدا ان تمام کی روحوں کو ابدی آرام بخشے اور انہیں اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اپنے سب بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند ہمارے بچوں کو حکمت، عقل اور فہم دے، اور اب جب کہ دوبارہ سے تعلیمی سال شروع ہونے والا ہے، خداوند ہمارے بچوں کو زیادہ پڑھنے کا شوق دے، علم سیکھیں اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھیں۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اپنے تمام مذہبی رہنماؤں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں خداوند خدا ہمارے مذہبی رہنما ہمیشہ ہماری مدد کریں، اور خاص طور پر اب اس مشکل کی گھڑی میں وہ ہماری رہنمائی کریں، تاکہ ان کی رہنمائی میں ہم چلتے ہوئے ہمارے یہ لوگ بحال ہوں اور خداوند سب کو تسلی دے۔ عزیزو دعا مانگیں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ نوجوان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند ہمارے نوجوانوں کو بھی برکت دے، خداوند محنت کرنے کا جذبہ اور شوق ہمارے نوجوانوں میں پیدا کرے، تاکہ ہمارے نوجوان آنے والے وقت میں کلیسیا اور پاکستان کے اچھے معمار بنیں۔ عزیزو دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ مجھے تو
मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। मेरे लब वफाई के नगमात गाए, दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाए। मेरे लब वफाई के नगमात गाए, दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाए, दिलों में मोहब्बत की शम्में जलाए। मोहब्बत में जान से गुजरना सिखा दे, मोहब्बत में जान से गुजरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। अजीज़ो दुआ मांगें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हुजूर में मकबूल हो। हाथों से अपने नाम की बड़ाई करिए। है खुदाबंद हमारे खुदा, हमारे नजराने कबूल फरमा जिनसे हमारी नजात का शानदार काम अंजाम पाता है। अनायत करके हम तुझसे ये चीज़ें पाकर और उन्हें तेरी नज़र करके तुझ ही को पाने के काबिल बने, मसीह खुदाबंद के वसीला से आमीन। खुदाबंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हम हैं, खुदाबंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है एक दुस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। हम इकरार करते हैं कि तू नहायत ही काबिल ताज़ीम है, ना सिर्फ इसलिए कि तूने अपनी इलाही ज़ात की कुदरत दिखाकर फ़ना होने वालों की मदद की, बल्कि इसलिए भी कि तूने इसी क़ुव्वत को काम में लाकर इलाज का ज़रिया मुहैया किया, यानी हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से सब बर्बाद होने वालों को इस कमज़ोर इंसानियत के ज़रिए रहाई बख्शी जो उनके तबाह होने का ही सबब रही थी। इसलिए फ़रिश्तों का लश्कर तेरे हुजूर हमेशा शादमा होते हुए तुझ अजीम खुदा को सजदा करता है। उन्हीं के साथ हम भी अपनी आवाज़ें बुलंद करके ये कहते हुए तेरे हुजूर में अपनी खुशी ज़ाहिर करते हैं, कुद्दूस कदूस कदूस खुदा लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। आलम बाला पर होश। मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रुक बेच ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दियत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो।
ہمارے ایمان کا بید، اے خداوند ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ اور سباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک مانگ کا ہماری مریم، حضرت یوسف اس کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسول اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آمین۔ ہم اپنے نجات دینے والے سے ہدایت پا کر پورے بھروسے کے ساتھ وہی دعا مانگے جو خداوند ہمیں سکھاتا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضوں میں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ اے آمین۔ خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہوں۔ آئیے سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا بلایا جانا پاک شرک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ خداوند یسوع سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے پاک بدن اور خون کی شراکت ہمارے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث نہ ہو، بلکہ تیرے رحمت کے مطابق ہمارے جسم اور روح کی حفاظت کرے اور ہمارے لیے دائمی علاج ثابت ہو۔ عزیزو، یا خداوند یسوع مسیح، خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن صرف تو کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جو لوگ پہلے پاک شراکت لیتے ہیں وہی خدا کے حضور پاک شراکت لیں گے۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کے قریب جو بھی بردرز یا بابو جی آئیں گے تو ضرور آپ پاک شراکت لیں۔ پاک شراکت لے کے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، باقی ہم خداوند کے حضور کوائر کے ساتھ مل کر گیت گائیں گے۔
वही आराम। यीशु नाम जिंदगी जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु वही आराम। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ मोमिनीन, चंद के ऐलानात हैं जिनमें सबसे पहले हर रोज़ सुबह 5:30 बजे इसी के जगह में सुबह की इबादत होती है। खुद भी आएँ, दूसरों को हमरा लाएँ ताकि अब अपने दिन का आगाज़ खुदावंद के बाबरकत नाम से करें। हर इतवार की सुबह 9:30 बजे पाक रोज़री की इबादत होती है और पाक रोज़री की इबादत के बाद फिर अक़दस यूकरिस्ती इबादत जो है वो खुदावंद की नज़र गुजरानी जाती है। आप खुद भी आएँ और इतवार के दिन की इबादत की सारी बरक़ात और फ़ज़ाइल खुद भी हासिल करें और अपने घरों तक इस बरकत को लेकर जाएं। चर्च के टावर के मुनार की जो तमीर का काम है, आप देख सकते हैं जाते हुए भी वो शुरू हो चुका है और हमारी कोशिश है कि जितनी भी जल्दी हो सके ये जो चर्च का मुनार टावर है ये पाया तकमील को पहुँचे। पिछले हफ्ते जिन्होंने मेरे इलाके से खुदावंद के घर के लिए अपने हदिया जात दिए उनका शुक्रिया। चंद दिन पहले रुमान मुनव्वर अफजल कॉलोनी से इन्होंने 1 लाख जो है वो चर्च के टावर के लिए मेरे इलाके से दिया है। हम ज़ोरदार तालियों के साथ इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज सर जेम्स के जो साहबजादे हैं उन्होंने 5,000 जो है चर्च के टावर के लिए दिए हैं, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं तमाम ख़ानदानों घरानों का जिन्होंने इससे पहले भी अपनी हदिया नज़र की हैं। तो बाकी भी जितने भी ख़ानदान घराने हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि ज़रूर बेशक आप थोड़ा थोड़ा सब मिलकर घर के खुदावंद के इस घर के लिए, उस नेक काम के लिए, नेक मंसूबे के लिए अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद की नज़र करें ताकि जितनी जल्दी भी खुदावंद ब्रदर अरसलान को जिन्होंने 6 माह तक हमारे साथ खिदमत की है और अब वो अपनी खिदमत ख़त्म करके अपनी जो सेमिनरी की तालीम है वो जारी रखेंगे। तो मैं दावत दूंगा ब्रदर जी को वो अपने आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें और भरपूर तालीम उनकी सारी खिदमत का हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू भाई जी। अज़ीज़ भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं खुदावंद खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे बुलाहट जैसे तोहफ़े से जो है वो नवाजा है। ज़िंदगी में जो है वो बुलाहट जैसी नेमत जो है मुझे अता की ताकि मैं अपने आप को काहिन बनने के लिए पेश कर सकूं। तरबियत के इन 12 सालों के दौरान ये 6 माह का पास्टरल वर्क जो है या 6 माह का तजर्बा जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं, जो सेमिनरी के स्टूडेंट हैं वो 6 माह का तजर्बा इसे आम ज़ुबान में जो है वो कहते हैं। तो खुदा ने मुझे भी मौका बख्शा कि मैं भी अपना 6 महीने का जो पास्टरल वर्क है या जो एक पासबानी तजर्बा है वो भी जो है वो कर सकूं। तो आज मैं खुदावंद खुदा का सबसे बढ़कर जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे भी मेरी ज़िंदगी में ये मौका दिया। उसके बाद मैं अपने आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे एक पैरिश में रखा। हम 4 ब्रदर्स जो हैं वो पास्टर वर्क पे थे, मुख्तलिफ़ पैरिशों में हमने अपनी खिदमत की और मेरा जो नाम है वो सेंट जोसेफ पैरिश गुजरांवाला में जो है मुझे खिदमत के लिए तैनात जो है वो किया गया। 18 फरवरी को मैं यहाँ पर आया और सबसे बढ़कर मैं आज खुदा के बाद जो है
وہ فادر فرانسس گلزار کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے بہت سارے سیکھنے کے موقع جو ہیں وہ فراہم کیے کہ میں کس طرح اس زندگی میں کاہنانہ خدمت میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کس طرح جو ہے وہ اچھی چیزیں جو ہے اپنی زندگی میں سیکھ سکتا ہوں. تو مجھے انہوں نے ہر لحاظ سے، چاہے وہ کلیسیائی خدمت کے لیے جو علاقوں میں جانا ہے یا علاقوں میں جا کر جو لوگوں کے معاملات ہیں ان کو کیسے دیکھنا ہے، ان سارے معاملات میں فادر جی نے جو ہے وہ میری بڑی مدد اور رہنمائی کی ہے. تو میں اس کے لیے فادر جی آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ جو ہے جو بھی آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، میری بھی زندگی کا تجربہ ہے اور میں آپ سب کو پہلے بھی اس بات کا پتہ ہوگا، جب میں یہاں پر آیا تھا تو فادر جی نے اعلان کیا تھا کہ مجھے سیمنری میں بھی فادر جی نے ہی بھیجا ہے، اور آج جو ہے یہ انہی کی برکات ہیں، انہی کی دعائیں ہیں کہ میں آج اس جگہ پر کھڑا ہوں. اور میں سیکھنے کے لیے، میں ایک دفعہ فادر جی کے ساتھ جو ہے وہ واک کر رہا تھا تو دو شخص جو ہے فادر جی کے ساتھ، فادر جی نے ان کو بتایا کہ یہ بردر جی ہیں، یہ میرے ساتھ مطلب میری مدد کر رہے ہیں. تو میں نے ایک دم جو ہے وہ جواب دیا کہ فادر جی میں جو ہوں مدد تو نہیں، لیکن میں اپنی زندگی کے لیے اپنے تجربے میں آپ سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں، تو میں سیکھنے کے لیے جو ہوں آپ کے ساتھ ہوں. تو انسان جو ہے وہ کبھی بھی سیکھنے سے شرمانا نہیں چاہیے. اس لیے جب ہمیں سیکھنے کا جذبہ ہوگا تو ہمیں جو ہے وہ جو ہم سیکھیں گے اس میں کامیابی بھی نظر آئے گی. تو میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے مجھے ایک اچھے ماڈریٹر، ایک اچھے تربیت کار کے جو ہے وہ انڈر میں رکھا، ان کے ساتھ رکھا، تاکہ میں اپنی زندگی کے لیے کاہنانہ تربیت کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میں سیکھ سکوں. تو خدا کا شکر ہو کہ میں نے یہ اپنا جو 6 مہینے کا پاسٹر ورک ہے وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، میں یہ 6 مہینے خوشی کے ساتھ جو ہوں یہ گجرانوالہ کی کلیسیا کے درمیان رہا. تو میں بہت ہی خدا کا شکر گزار ہوں اور فادر جی کی محبت کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد تمام مناد صاحبان جو گاہے بگاہے میری مدد کرتے رہے، انہوں نے بہت ساری جگہوں پر مجھے جہاں پر ضرورت انہیں محسوس ہوتی تھی وہ بتاتے تھے کہ بردر جی ایسے نہیں، ایسے یہ کام کرنا چاہیے. تو میں آج تمام مناد صاحبان کا جو اس پیرش سے تعلق رکھتے ہیں، جو اس پیرش میں اپنی خدمت کر رہے ہیں، تو میں ان کا بھی آج تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے میرے اس تربیتی عمل میں یا تربیتی جو میرا وقت تھا اس میں بہت ساری میری مدد اور رہنمائی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پیرش کا جو سٹاف ہے یا پیرش میں جو خدمت اپنی انتظامیہ جو ہیں وہ خدمت کرتے ہیں، چاہے وہ کچن کے معاملے میں ہے، چاہے وہ آفس کا کام جو ہے اس میں ہے، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خوش اسلوبی کے ساتھ مجھے جو ہے وہ قبول کیا اور اپنے درمیان جو ہے ایک اچھا اور جو آنے والی زندگی میں ایک اچھا کاہن بننے کے لیے مجھے جو ہے مختلف انداز میں جو ہے تیار کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر بہت زیادہ تالیاں جو ہیں وہ فادر جی کے لیے بجائیں کہ جو ہمیشہ جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جو ہے بردرز کو قبول کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں کسی بھی علاقے میں آیا یا کسی بھی گھر میں شکر گزاری کی نماز جو ہے وہ کرنے کے لیے آیا یا کوئی بھی عبادت کا پروگرام جو ہے وہ میں جب بھی آپ لوگوں کے گھروں میں آیا اپنے خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ قبول کیا، اور آپ کی بھی محبتوں کا، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. خدا آپ سب کو ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے. شکریہ. برادر ارسلان اسلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اچھی خدمت کی ہے، اور آپ کلیسیا کا میں ذاتی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیشہ برادرز کو، کاہنوں کو آپ قبول کرتے ہیں اور ان سے تعاون بھی کرتے ہیں اور انہیں سیکھنے کا موقع دیتے ہیں تاکہ آنے والے مستقبل کے ہمارے یہ کاہن خدا کے حضور میں بڑی برکت حاصل کر سکیں. اسی ہفتے میں بشپ صاحب آئے تھے چرچ کو دیکھنے کے لیے، کام کو دیکھنے کے لیے، اور وہ بہت خوش تھے. اور ساتھ ہی میں نے ریکویسٹ کی، میں کہا بردر تو جا رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ مجھے تو اکیلے نہیں رہنا ہے، کوئی نہ کوئی اور دے دیں. تو امید کرتے ہیں 7 تاریخ کو 4 جو نئے کاہن بن رہے ہیں ان میں سے ایک کاہن جو ہے زیارت کے بعد ہمارے پیرش میں آ جائے گا، تو ہم اسے بھی اچھے طریقے سے قبول کریں گے اور خدا کے نام کو جلال دیں گے اور سارے اس خدمت کے کام میں بڑھتے جائیں گے. میں آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے ساتھ مل کر
تمام بشپ صاحبان کا، تمام فادرز، تمام سسٹرز کا، تمام مومنین کا جو اس سانحہ میں جو کہ جڑاوالا میں ہوا ہے وہاں پہ پہنچے ہیں. اور بڑی اچھی کل کیتھولک ٹی وی بھی گیا تھا اور بھی میڈیا کے لوگ جو گئے ہیں، اور بہت سارے جو اچھی تصویریں دیکھنے کو ملی کہ سسٹرز کھانا بانٹ رہی ہیں، لوگ خداوند کے حضور کچھ نہ کچھ ان کے لیے کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. ہم بھی اپنے پیرش سے ان کے لیے ضرور جمعے کے روز جائیں گے، اور آپ سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں ضرور. آپ کو پتہ ہے نا، ان کے پاس گھروں میں چادریں تک نہیں ہیں، چارپائیوں تک بھی نہیں ہے، خیس کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور سوچتا تھا میں پہلے کہ ہم کوئی اپنے چرچ سے کوئی 100 بوری آٹے کی بھیج دیتے، پر پھر آیا اس خیال کہ ان کے پاس تو پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. سو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. تو ضرور میں چاہوں گا جمعہ تک جو خدا کے حضور چرچ میں کچھ دینا چاہتا ہے، جمعے کے روز ہم جائیں گے اور اپنے کسی طریقے سے، ایسے نہیں کس کو دیں گے پتہ نہیں ہمیں، لیکن ہم فادر سے ملیں گے، ہم مناد صاحبان سے ملیں گے، وہاں کے سسٹر سے ملیں گے، وہاں کی کلیسیا سے مل کے ہم اس ہفتے میں ہم اندازہ لگا لیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ضرور ہم چاہیں گے کہ ہم مل کر خدا کے حضور وہاں پہ، شاید بہت سارے ہم پہنچ نہیں سکتے، اس لیے میں نے کہا ہمیں وہاں پہ جا کر جم گٹے بنانے کی اور تصویریں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہمیشہ کیتھولک کلیسیا کی یہی خوبصورتی ہے، تصویروں پہ ہم نہیں یقین کرتے، ہم عملی طور پر کچھ کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. اور گجرانوالہ کے فادرز ہم سارے مل کر، گجرانوالہ کے دوسرے پیرشز کے فادرز بھی ہم اکٹھے مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک اچھا پیکج لے کر لوگوں کے پاس جائیں اور ایک بڑی مدد جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچائے. میں چاہوں گا کوائر ایک چھوٹا سا گیت گائے، رب ساڈا زور ہے تے. وہ گیت گاتے ہیں سب کو آیا ہے تاکہ وہ زور آپ کا بھی بنے، چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، چاہے ہڑ بھی آئے، جو کچھ بھی آئے، ہم اس میں مضبوط رہیں گے. اور جو مومنین ہمارے کلیکشن کٹی کرتے ہیں، میں چاہوں گا سانحہ جڑاوالا کے لیے یہ سیکنڈ کلیکشن آپ کے پاس ہے، کوئی بات نہیں، دیں ضرور، نہیں ہے تب بھی پریشانی کی ضرورت نہیں. آج دعا کا دن ہے، دعا کریں، اور بعد میں بھی آپ جمعہ تک جو ہے وہ خدا کے حضور یہ اپنی خدمت جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. یہ بانٹیں ٹوکری جو چندہ لیتے ہیں پلیز اٹھیں گے اور وہی دیں گے، کلیکٹ کریں گے. چند ضروری باتیں ہیں جو آپ سب سے ادا کرتے ہیں. اور سانحہ جڑاوالا کی امداد کے لیے نرگس ریاض نے عزیز کلونی سے انہوں نے 5000 روپیہ دیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سب کھڑے ہوتے ہیں خدا کے حضور.
खुदावंद फरमाता है कि मैं वो ज़िंदा रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा तक ज़िंदा रहेगा। सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगें। मेहरबान खुदावंद खुदा, हम इस पाक इबादत के ज़रिए मसीह के शरीक हुए हैं। हम तुझसे आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, अनायत कर कि हम इस जहाँ में उसकी हम शक्ल बनकर आसमान में उसके हम नशीन बनने के काबिल हों, जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक ज़िंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। आप में से कोई नजराना देना चाहे इस हफ्ते के दरमियान आप किसी भी वक्त में पैरिश में आकर जमा करवा सकते हैं। जला